السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 3 کی اسینشل سیریز کی انگلش بک کا یونٹ نمبر 4، جس کا نام ہے فن وتھ ورڈس۔ اب فن وتھ ورڈس کا مطلب ہے کہ ورڈس کے ساتھ مزاق کرتے ہوئے ان کو سیکھنا۔ سب سے پہلے ایک کوسچن دیا ہوا ہے، واٹ از یور فیوریٹ اینیمل اینڈ وائی؟ یعنی تمہارا فیوریٹ اینیمل کون سا ہے اور کیوں؟ جیسے مثال کے طور پر مائی فیوریٹ اینیمل از اے کیٹ بیکاز اٹ از کیوٹ اینڈ فرینڈلی۔ میرا جو پسندیدہ جو جانور ہے وہ ہے بلی، کیونکہ وہ بہت پیاری ہے اور ایک دوستانہ ماحول میں رہتی ہے، مطلب ایک دوست کی طرح ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک پکچر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پکچر کو 3 ایڈجیکٹو سے ڈسکرائب کرو، مطلب واضح کرو اس پکچر میں کون سے 3 ایڈجیکٹو ہیں۔ اب پہلے تو ایڈجیکٹو ہوتا کیا ہے؟ ایڈجیکٹو وہ ورڈ ہوتا ہے جو کسی چیز کی کوالٹی بتاتا ہے، یا اس کا رنگ بتائے، یا اس کی شکل بتائے، ٹھیک ہے، یا اس کی مقدار بتائے۔ اس پکچر میں بچے باہر کھیل رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پکچر بہت بیوٹیفل ہے، ہیپی ہے اور پلے فل ہے۔ اس طرح ہم انگلش ورڈز کا یوز سیکھتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہمیں یہ سمجھ آیا ہے کہ ایڈجیکٹو کسی پکچر یا ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ یہ بول رہا ہے نا کہ یوز 3 ایڈجیکٹو ٹو ڈسکرائب دی گیون پکچرز۔ اب ہم 3 ایڈجیکٹو لکھتے ہیں بھائی، 3 جو لائنس ہیں ان میں ایڈجیکٹو لکھنے ہیں کہ کون سے ایڈجیکٹو ان پکچر میں ہے۔ اب ایک تو ہم لکھ لیتے ہیں بیوٹیفل، دوسرا پلے فل، تیسرا ہیپی۔ بیوٹیفل مطلب خوبصورت بھی یہ پکچر ہے، اور پلے فل مطلب کھیل کود والی بھی یہ پکچر ہے، اور ہیپی مطلب اس میں خوش ہیں سارے بچے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم اسی یونٹ میں ایک بہت انٹرسٹنگ پوم پڑھنے جا رہے ہیں، دا کیٹ اینڈ دا ریٹ۔ اس پوم میں ایک بلی ہے جو ایک چھوٹے سے چوہے کو بہت پیار سے بلا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا بلی واقع اس کی دوست ہے یا پھر اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے؟ چلیں لائن بائی لائن دیکھتے ہیں کیا ہے۔ The cat and the rat, the cat and the rat۔ بلی اور چوہا، بلی اور چوہا۔ A cat sat on a mat۔ ایک بلی چٹائی پر بیٹھی تھی۔ سوچو ایک ٹھنڈی رات ہے اور ایک بلی سکون سے چٹائی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی تک سب کچھ نارمل لگ رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی کیوٹ سی بلی ہوگی، لیکن رک جائیں، آگے معاملہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اب سیکنڈ لائن میں پڑھتے ہیں، آن اے کولڈ ونٹر نائٹ۔ ایک سردیوں کی ٹھنڈی رات میں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں، ایک لائن بالکل کلیئر ہے کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، سردی کی بہت ٹھنڈی رات ہے، اور سردی کی رات کا نام سنتے ہی کیا فیل ہوتا ہے؟ ٹھنڈ، سناٹا، چاندنی اور تھوڑا سا سسپینس۔ بالکل ویسا ہی موڈ بنتا ہے جیسا ہم سردیوں کی رات میں فیل کرتے ہیں۔ نیکسٹ لائن ہے، she saw a tiny brown cat۔ اس نے ایک چھوٹا سا بھورا چوہا دیکھا۔ اب اس لائن میں بول رہا ہے کہ اب بلی کی جو نظر ہے ایک ننھے سے بھورے چوہے پر پڑتی ہے۔ ٹائنی ریٹ سنتے ہی ہمیں چوہے پر ترس آتا ہے، اتنا سا چھوٹا سا چوہا، اکیلا سا چوہا، اور سامنے بلی۔ یہیں سے لگتا ہے کہ اب چوہے کی تو خیر نہیں۔ چلو آگے والی لائن میں پڑھتے ہیں کیا بولتا ہے، انڈر دا سلور لائٹ۔ چاندی جیسی روشنی کے نیچے، مطلب چاندنی جیسی روشنی۔ اب سلور لائٹ سے مراد ہے کہ چاندنی جیسی روشنی،
مطلب چاند کی روشنی دیکھو کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے. اب رات کے ٹائم پہ آپ دیکھو گے نا جب چاند کی روشنی ہوگی تو آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا جیسے ٹھنڈک فیل ہوگی. تو وہ رات بھی سردیوں والی تھی اور چاندنی روشنی تھی. جس نے یہ پویم لکھی ہے نا اس نے بہت خوبصورتی سے ایک پکچر بھی یہ بنائی ہے، کریٹ کی ہے کہ پوم سننے والا اپنے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرے. مثال کے طور پر ہم آنکھیں بند کر محسوس کریں کہ بھائی چاندنی رات ہے اور ایک بلی ہے اور ایک چوہا ہے. ٹھیک ہے، چلو آگے والی لائن میں دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے. Come here, said the cat. اب بلی کہتی ہے چوہے کو ادھر آؤ. اب بیٹا دیکھو، اور اب انٹری ہوتی ہے بلی کی میٹھی باتوں کی. بلی چوہے کو پیار سے بلا رہی ہے ادھر آؤ. اب بچوں یہی سوچنا ہے کہ بلی چوہے کو پیار سے کیوں بلا رہی ہے. آپ سوچو تھوڑا، یا تو بلی اس کو دوست بنانا چاہتی ہے یا تو کچھ اور بنانا چاہتی ہے. آگے والی لائن میں پڑھتے ہیں، دیکھیں کیا بولتے ہیں. And sit with me. بلی بولتی ہے اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. کس کو بولتی ہے؟ چوہے کو بولتی ہے ادھر آؤ. بلی نے کہا چوہے کو اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بلی صرف اسے بلا ہی نہیں رہی ہے بلکہ اسے کہہ رہی ہے میرے پاس آ کر بیٹھو. یعنی وہ چوہے کو اتنا کمفرٹ دے رہی ہے جس سے بہت کیئرنگ ہو، مطلب اس کا خیال رکھنے والی ہے. لیکن ہم سمجھاتے ہیں کہ کیٹ اور ریٹ دوست تو یوزلی نہیں ہوتے، اسی لیے یہ لائن تھوڑی سسپیشیس لگتی ہے. آگے والی لائن دیکھتے ہیں. لیٹ می گیو یو اے پیٹ. مجھے تمہیں پیار سے تھپکی دینے دو. اب بیٹا تھپکی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر دیکھو، کوئی جانور ہوتا ہے، ہم کوئی پیٹ اینیمل گھر میں پالتے ہیں، اس کے پیٹھ پہ اگر ہاتھ گھماتے ہیں تو سمجھو اسے ہم تھپکی دیتے ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ بھائی وہ جانور محسوس کرتا ہے کہ بھائی یہ میرا مالک ہے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. تو بلی بھی اس چوہے کو ایسے بولتی ہے ادھر آؤ میں تمہیں تھپکی دوں. تو چوہا تو سمجھے گا کہ بھائی بلی تو مجھے تھپکی دے گی، یہ تو مجھ سے پیار کرے گی، مطلب ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے. اب وہ سویٹ بن گئی ہے بلی. اب بلی وہ کہہ رہی ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں پیار کی تھپکی دوں. یہاں بلی بالکل ایسے بیہیو کر رہی ہے جیسے کوئی لونگ آنٹی ہو. اب آنٹی یہاں پہ کیسے آ گئی؟ اب آنٹی ایسے آئی کہ بھائی مثال کے طور پر ہماری جو آنٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں کیا بولتی ہیں، مطلب ہماری مما کی بہنیں یا ہمارے ابو کی بہنیں وہ بولتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، پھر وہ ہمارے سر پہ ہاتھ گھماتی ہیں، مطلب ہمیں پیار سے سر پہ ہاتھ گھماتی ہے، تھپکی دیتی ہیں. وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہے. تو بلی بھی ویسے آنٹی والا بیہیو کر رہی ہے اس چوہے کے ساتھ. لیکن اندر سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میڈم کا پلان کچھ اور ہی ہے. مطلب یہاں پہ اب بلی اس کو آنٹی بن کر بلا رہی ہے، لیکن ہم تو فیل کر رہے ہیں کہ بھائی اس بلی میڈم کا پلان کچھ اور ہی ہے، اس کو اتنے پیار سے بلا رہی ہے. آگے والی لائن دیکھتے ہیں. اینڈ کاؤنٹ ٹو 3. اب دیکھو اتنی بلی چالاک، اس کو بولتی ہے میں 3 تک گنوں گی. اب بلی اور پلے فل بن گئی ہے، جیسے چوہے کے ساتھ گیم کھیلنا چاہتی ہے. کیونکہ بلی بہت پیار اور معصومیت سے بات کر رہی ہے. ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چوہے کو بولیں گے چوہا بھائی پلیز مت جاؤ، ہم تو چوہے کو روکیں گے نا. تو آگے والی لائن میں دیکھیں کیا بولتا ہے. دا پور اسمال ریٹ. وہ بیچارہ چھوٹا سا چوہا. اب دیکھو جس نے یہ پوم لکھی ہے وہ بھی چوہے کو بیچارہ بول رہا ہے، مطلب وہ پوم لکھنے والا بھی قابل رحم ہے، تب اس کے اوپر رحم کھا رہا ہے. اور چوہا بیچارہ بالکل سادہ ہے، اسے شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ مجھے آگے کوئی ڈر ہے، مجھے کوئی خطرہ ہے. آگے والی لائن دیکھیں. came running to sit. دوڑتا ہوا آ کر بیٹھ گیا. بھائی بلی نے اس کو پیار سے بلایا اور چوہا دوڑ کر آ کر بلی کے پاس بیٹھ گیا. ہمیں جو ڈر تھا وہی ہوا، چوہا دوڑتا آ کر بلی کے پاس بیٹھا. اب اس لائن سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ چوہا کتنا انوسینٹ ہے، مطلب معصوم ہے، بلی کے پاس آ کے بیٹھ گیا.
آگے والی لائن ہے اینڈ دا کڈلی کیٹ، اور پیاری نرم سی بلی. اب جس نے پوم لکھی ہے اس نے بھی بولا ہے کہ اچھا بلی شاید واقعی پیاری ہے، لیکن پھر ترنت دوسرا خیال آتا ہے، نہیں بھائی بلی تو بلی ہے، مجھے تو نہیں لگتا بلی اس کو چھوڑے گی. آگے والی لائن میں دیکھیں کیا بولتے ہیں، kept him warm bit by bit، اسے آہستہ آہستہ گرم رکھتی ہے. اب آہستہ آہستہ گرم رکھنے کا مقصد جیسے بھائی دیکھو اب چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو اگر کوئی بلاتا ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت کرتا ہے، تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو سمجھو اس سے بہت پیار کر رہا ہے. اور بلی بھی ویسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے، اس چوہے کو بلاتی ہے، اس کو آہستہ آہستہ گرم رکھتی ہے، اس کو ہاتھ وغیرہ تھپکی وغیرہ مارتی ہے تاکہ وہ چوہا سمجھے کہ بھائی یہ مجھ سے پیار محبت کر رہی ہے اور میری دوست ہے. لیکن یہ آ رہا ہے نا بٹ بائی بٹ، مطلب آہستہ آہستہ اس کو کھا لیتی ہے بلی. اب شروع سے میں آپ کو یہ پوم تھوڑی سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی ایک بلی ہوتی ہے، ایک چوہا ہوتا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہوتی ہے سردیوں کی، تو چوہا بہت چھوٹا ہوتا ہے، بلی اس چوہے کو بلاتی ہے ادھر آؤ میں تم سے پیار محبت کروں. بھائی وہ چوہا سمجھتا ہے کہ بلی تو مجھ سے پیار محبت کرے گی، مجھ سے اتنا اچھا بات کر رہی ہے، تو چوہا بھائی بلی کے پاس چلا جاتا ہے، بلی بھائی اس کو ہلکا پیار محبت دے کے آہستہ آہستہ اس کو کھا لیتی ہے. مطلب اس اسٹوری کا مورل، پوم کا مورل یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی پر جلدی سے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کر اس کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.